جی ڈاکٹر صاحب، ہمارا آج کا دوسرا جو خواب ہے وہ ہمیں تنویر صفدر صاحب نے اسلام آباد سے بھیجا ہے، H13 سے۔ وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا ہوں، اس کے اندر ایک اور دروازہ ہے، پھر اس کے اندر ایک اور دروازہ ہے، اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ دروازے کے اندر ایک اور دروازہ ملتا رہتا ہے، لیکن میں اپنی مقصود اور مطلوبہ جگہ پر نہیں پہنچ پا رہا۔ تو پلیز اس پر آپ میری رہنمائی کیجیے گا۔ دیکھیں، پھر میں وہی بات عرض کروں گا کہ خواب جو ہے ہر بندہ جو ہے اس کے حالات، اس کے ماحول، پلس اس کی جو ذہنی استعداد ہے، اس کی تعلیم ہے، اس کا جو روزگار ہے، وہ ساری چیزیں پیش نظر رکھ کے پھر 100% انسان پوری جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق رہنمائی ملتی ہے، اور رہنمائی دی جا سکتی ہے اور دینی بھی چاہیے۔ لیکن یہ ایک مطلق جس طرح ایک انہوں نے دیکھا ہے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر تو کوئی خیر کے راستے کی طرف وہ چل رہے ہیں تو پسندیدہ عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول رہے ہیں۔ جس طرح حدیث پاک میں ہے کہ ماہ رمضان شروع ہوتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، وہاں بھی ابواب کا جنت کے دروازے ہے، ایک دروازہ نہیں، بہت سے دروازے۔ تو اللہ تعالیٰ رحمت کا ایک دروازہ کھول دیا، دوسرا اس کا مطلب ہے بھی کامیابی کے دروازے تمہارے لیے کھل رہے ہیں، لہٰذا تم اپنی کوشش اور تگ و دو جاری رکھو۔ اگر علم کا اصول ہے، کوئی روزگار کا اصول ہے، یا کوئی اور دنیاوی جو اللہ کی طرف سے پسندیدہ عمل ہے، تم کوشش کر رہے ہو، تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارے منزل جو ہے وہ قریب ہے، تم اپنی کوشش جاری رکھو۔ اور اگر اس میں کوئی برائی کا پہلو ہے، کوئی ایسا عمل وہ کر رہا ہے اور اس کے لیے سر توڑ کوشش کر رہا ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح اس غیر شرعی چیز کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ میں کاوش کروں، تو اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ آگے دروازے آ رہے ہیں، مقصد یہ ہے کہ تم رک جاؤ، باز آ جاؤ، اور انتہائی جو تباہی ہے وہاں تک نہ پہنچو۔ جو جس راستے پہ تم چل رہے ہو اگر برائی اور معصیت کا ہے تو یہ تمہارے لیے کوئی فائدے مند نہیں ہوگا۔ جس طرح وہ قرآن پاک میں نا زلیخا نے 7 دروازے راہداری بنائی ہوئی تھی، تو ان دروازوں سے جو ہے وہ جو گزرتا، تو حضرت یوسف علیہ السلام جب باہر نکلے تو تاکہ اس شیطانی عمل اور ماحول سے جان چھڑائے، تو پھر دروازے اللہ اپنی رحمت سے کھولتا گیا، ہاتھ لگائے بغیر دروازے کھل گئے، تو وہ خیر کی طرف تھا، برائی سے بچنے کے لیے۔ تو اگر کوئی برائی کی نیت سے کسی عمل میں مصروف ہے تو اس کو اس میں تنبیہ ہے، خبردار کیا گیا ہے۔ لیکن عام طور پہ جو عمومی ماحول ہے کہ یہ دروازہ کھلنا جو ہے یہ رحمت کی علامت ہوتی ہے۔ تو امید یہی ہے ہمارے بیٹے کو یا بھائی کو جو خواب آیا ہے کہ وہ کوئی خیر کے لیے قدم بڑھا رہا ہے، تو ان کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، اور کوشش کو جاری رکھنا۔ جاوداں پہم رواں، ہر دم جو ہے زندگی ہے، زندگانی کی حقیقت کو حکام کے دل سے پوچھ، جو بے شیر و تیشاؤ سنگے گراں ہے زندگی۔ تو علامہ اقبال نے بھی کہا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انسان کو پر امید رہنا چاہیے، اور اپنے خیر کے عمل کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اگر راستے میں رہ بھی جائے گا تو وہ کامیابی سمجھا جائے گا۔ جو مجاہدین ہوتے ہیں وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکل پڑتے اور اللہ کے رضا کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو راستے میں وہ بیچارے اگر جان گوا بھی بیٹھے تو شہید ہے، کامیاب ہو جائیں گے تو غازی ہیں وہ۔ تو اس اعتبار سے خیر کا عمل جو ہے اس میں مصروف ہونا بذات خود یہ بہت بڑی سعادت ہے۔